نے توحید و سنت کے لیے اور عظمت صحابہ کے لیے جس جاں فشانی سے اس نے نہیں اللہ اس سے کام لے رہے ہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشت خدائے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ہر کوئی بندیالوی بنے۔ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا تو میں کہتا ہوں میں نہیں، بندیالوی ایک ہی ہے۔ بولیے بندیالوی ایک ہی ہے۔ یہی نام کافی ہے اس کے لیے۔ لیکن بہرحال کچھ ایک دو چیزیں میں نے عرض کرنی ہے آپ سے۔ ختم نبوت، جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، اس سے دلیل مانگیں گے آپ؟ دلیل مانگیں گے؟ بولیں کہ آپ کوئی نشانی بتائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ختم نبوت وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے متنبی، اس سے اگر کوئی دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے شک ہے؟ آپ کو شک کی نہیں ہے؟ ابھی چنوٹی صاحب تشریف لائیں گے، ان کے والد سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چینیوٹی، کہہ دیجئے رحمت اللہ۔ بعض دفعہ شہر کسی شخصیت سے مشہور ہوتے ہیں، بولیں چینیوٹ مشہور ہوا ہے ان کی وجہ سے، اور بندیال مشہور ہوا ہے، وہ بولو تو صحیح۔ پچھلے دنوں بندیالی صاحب بتا رہے تھے، میں ایک دفعہ کسی جیل میں اپنے جاننے والے کو ملنے گیا ملاقات کے لیے۔ ہمارے بندیال کا ایک بہت بڑا ملک جاگیردار، بہت بڑا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، وہ بھی ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا، دوسرے مسلک کا۔ مجھے دیکھ کر سلام کیا اس نے، اور سلام کر کے کہنے لگا مولوی عطا اللہ تیری وجہ تو ساڑی بھی پہچان ہے، اگر تو نہ ہوتا نا تو شاید ہمارے شہر کو بھی جانتا سکتا۔ اللہ ان کی عمر میں عمل سب کی، جو بھی علماء حق ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے، اور ان کو اللہ پاک اسی طرح سے قائم و دائم رکھے۔ حضرت مولانا منظور احمد چینوٹی فرمایا کرتے تھے کسی جھوٹے سے دلیل نہیں مانگو، کوئی نشانی طلب نہیں کرنی، سب سے پہلے کام کیا کریں گے آپ؟ بس صرف وہی میں نے آپ کو بتانا، اس کے بعد اجازت لوں گا۔ کردار کیا چیز ہے؟ بولو کردار، جسے کریکٹر کہتے ہیں۔ اب مرزا حضرت چینوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرزائی جب بھی کوئی بات کرے نا اس سے اس پہ گفتگو کریں، حیات عیسیٰ پہ نہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں، وہ کیا مانتے ہیں، اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ گفتگو یہ کرنی ہے کہ تو مرزے کو، جس کو تو نے اتنے منصب پہ بٹھایا ہے، اس مسند پہ تو نے بٹھایا ہے،
تو ہمیں مرزا کو ایک اچھے کردار والا بندہ ثابت کر. سمجھ آئیے؟ ہماری کتابوں سے نہیں، تو اپنے اس مرزے کی کتابیں دیکھ، وہ اپنے کردار کے بارے میں کیا کہتا ہے. بیڈ کریکٹر لوگ ہوتے ہیں، بد کردار لوگ، اور مرزا اتنا بد کردار، تو اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں گند سے. عورتوں کا رسیا، عاشق مزاج بندہ، عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا. اور کس کے پیچھے بھاگا تھا؟ وہ ذرا نام دستے چھویا کیڑی؟ محمدی بیگم. ملی مر گیا تے ملی کوئی نہ. میں نے کہا سٹیج ایسا ہے. حضرت بندیالی صاحب کی ابھی آپ تقریر سنیں گے انشاءاللہ. حضرت بندیالی صاحب ایک نقطے پر کبھی کبھی ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں. او مرزائیو کٹے کس سے ہو؟ اونچی آواز سے بولو. اس ایک جملے کی وجہ سے نا سلام والی کا ایک پورا خاندان یہاں آ کے مسلمان ہوا. انہوں نے کہا ہمیں تو بتایا ہی کسی نے نہیں تھا ختم نبوت ہوتی کیا چیز ہے. ہم نے تو گالیاں سنی ہے. گالیاں دینا اچھے لوگوں کا شیوا. بولو یار. مرزا گالیاں دیتا تھا، کتے فلاں فلاں. ارے نبی گالیاں دیا کرتا ہے یا گالیاں سن کر دعائیں دیا کرتا ہے؟ بولو نا. نبی گالیاں نہیں دیا کرتا. نبی کی زبان چاشنی سے بھری ہوتی ہے. وہ بد مزاج نہیں ہوا کرتا، خوش مزاج ہوا کرتا ہے. لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے پیغمبر اگر آپ کو ہم نے ایسا بد مزاج بنایا ہوتا، اگر ایسی زبان کی ترش روئی آپ کی زبان میں ہوتی، ابو بکر و عمر عثمان و علی تیرے پاس کبھی نہ بیٹھتے. کردار بڑا اچھا ہوتا ہے، زبردست قسم. تو بندیالی صاحب ایک نقطے پر بہت ساری چیز ایک میرے ذہن میں بھی آئی ہے، پتہ نہیں شاید بندیالی صاحب نے بھی کہیں بیان کیا. کہہ دوں؟ اور مرزائیو کٹے کس سے ہو؟ اور بولو جڑے کس سے ہو؟ جڑے ہو اس سے جو عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا، عورتوں کا رسیا، عورتوں کی محفل میں بیٹھنے والا، اور پھر بھی محمدی بیگم ملی. اور میں نے کہا کٹے ہو اس سے کہ جس کے بستر پہ رب نے عائشہ کو لا کے رکھا. جڑے ہو اس سے جو اس عورت کے پیچھے بھاگتا رہا، اور کٹے ہو اس سے کہ جس کے بستر پر وہ عائشہ آئی. کہہ دو رضی اللہ تعالی. ایسے نبی ہوتے ہیں، نبی ایسے ہوا کرتے ہیں، نبی ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جہاں جائے قرآن ساتھ ہوتا ہے. اور اس کی وحی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ اس مرزا کی وحی کے بارے میں ٹیچی ٹیچی فرشتہ تھا. کیا بولو؟ ہے نا ملکہ وکٹوریا کا بیٹا، انگریزوں کی پیداوار. اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کا خدا یہ نہیں تھا ملکہ وکٹوریا تھی. ٹیچی ٹیچی فرشتہ. اور وہی بھی کون سی لینگویج میں؟ انگریزی میں. اور مرزائیو حال میں نہیں پتہ لگا. اور انگلش کی جو وہی ہے نا، اور جو وہی اس نے اپنی کتاب میں لکھی انگریزی میں،
اس میں بھی گرامر کی غلطی ہیں، بھلا وحی میں بھی کبھی غلطی ہوتی ہے؟ وہ بولو ہمارا قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس تک لا ریب ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، نبی بھی لا ریب ہے، دین بھی لا ریب ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ جہاں نبی جائے قرآن، اور بولو نبی مکے میں تو قرآن، نبی طائف میں تو قرآن، نبی مدینے میں تو قرآن، نبی غار حرا میں تو قرآن بھی غارے، اور نبی غار ثور میں تو قرآن بھی غارے۔ تفصیل نہیں کروں گا۔ نبی بدر میں تو قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی خیبر میں تو قرآن خیبر میں، نبی خندق میں تو قرآن، بولو اونچی آواز سے، نبی کعبہ میں قرآن کعبہ میں، نبی مسجد نبوی میں، بولو نبی عائشہ کے بستر پہ تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ میں نے کہا نبی ایسے نہیں ہوا کرتے، نبی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ بنجالی صاحب کہتے ہیں اور نبی ایسے ہوا کرتے ہیں جو خود سچا نہیں ہوا کرتا، جو اس کے سامنے بیٹھ جائے اسے بھی صدیق بنا دیتا ہے۔ ایک میرے ذہن میں بھی بات آ رہی ہے، نبی وہ ہوتا ہے صادق بھی، مصدق بھی، مصدق بھی، صدوق بھی، سچا اصدق القائلین بھی، اور جو اس کے سامنے بیٹھے مرد ہو تو صدیق بنا دیتا ہے، عورت ہو تو صدیقہ کائنات بنا دیتا ہے۔ او میرے بھائیو، ہم اس سٹیج سے، بداری صاحب کہتے ہیں نا، میں بداری صاحب کی باتیں دہرا رہا ہوں، اس سٹیج سے ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہماری تقریریں آن لائن ہیں، مرزائی بھی سن رہے ہوں گے، ہم نے گالی نہیں دینی، بولو بولو، ہم نے گالی نہیں دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامنے بیٹھا ہو تو صدیق بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات کروں آپ سے، مرزا حضرت مریم کے اوپر بڑے بہتان لگاتے، مریم، حضرت مریم کے بارے میں، اور رب نے قرآن میں کہا امہ صدیقہ، عیسیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بولو بولو سارے۔ برات کا اعلان کیا کہ کوئی نہ، اور برات کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کروایا۔ عیسیٰ ایک دن اٹھایا ہوا ہے مریم نے، آئی، لوگوں نے کہا مریم کیا کر کے آئی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت، اور تیرے ماں باپ اتنے بڑے کردار والے ایک ایک چند چڑھا کے آئی ہیں۔ باتیں کرنے والے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو۔ حضرت عیسیٰ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے، اور مریم نے ایسے اٹھایا ہوا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے کان پہ اپنی رحمت کی تھپکی دی، اور پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا عیسیٰ اب خاموش نہیں رہنا۔ بہتان کس پہ لگا؟ تیری، پتہ نہیں تم سمجھو ہو کہ نہیں سمجھے، ماں پہ بہتان لگے اور ماں پاک دامن ہو، خاموش رہو گے؟
بولو خاموش رہو گے؟ تیری ماں پہ بہتان لگا، پھر کیا کروں؟ اللہ نے کہا عیسیٰ اپنی ماں کی پاکیزگی کو بھی بیان کر اور میری توحید کو بھی بیان کر۔ کر میری توحید کو بیان۔ وہاں بہتان لگا، ہماری اماں عائشہ پہ بھی لگا کہ کوئی، وہ بولو تو صحیح، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، ورنہ ختم نبوت پہ حرف آ جائے گا۔ بیوی کیسی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ نبی اتنے کردار والا، اتنے اونچے کریکٹر والا، اتنا مزکا، مصفا، مجلہ، معلہ، اتنی شان والا پیغمبر، اور اس کے گھر میں یہ بیوی آئی۔ چونکہ یہ ختم نبوت کا معاملہ تھا، خاتم النبیین کا مسئلہ تھا، رب نے یہاں پر کسی دنیا والے کو وکیل نہیں بنایا، فرشتے کو نازل کر کے وکیل نہیں بنایا۔ معاملہ عائشہ کا تھا، تیری میری ماں کا تھا۔ رب نے کہا نہیں، کوئی وکیل نہیں بنے گا، میں آسمانوں سے عائشہ کا خود وکیل صفائی بنوں گا۔ کردار میں نبی کیا ہوتا ہے؟ بولو، اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے کردار پہ کوئی انگلی۔ مرزا، میں نے بات چھوڑی تھی، قرآن جہاں میرا نبی وہاں قرآن، ایسے ہی ہے۔ اور یہ پھر مقام ملا ہماری اماں عائشہ کو، جب اس کے بستر پہ آتے ہیں تو جبرائیل بھی قرآن لے کے ٹھنا ٹھن نازل ہو جاتا ہے۔ یہ تقسیم ہے، اور کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی تقسیم ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہم ھذا قسمی، مولا میری تقسیم یہ ہے کہ میں برابری کرتا ہوں، بیویوں میں کیا کرتا ہوں؟ بولو، فیما املک، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، باری میں، جانے میں، سکن میں، کھلانے میں۔ لیکن مولا اس دل کا کیا کروں، یہ عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ ہے، یاد رکھنا۔ میں کیا کروں، اس پہ میرا اختیار نہیں، میرا اختیار نہیں۔ یہ وہ عائشہ کا بستر ہے جہاں پہ جبرائیل قرآن لے کے نازل ہوتا تھا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ جس کو ایک رات کے لیے بستر رسول ملا، کوئی نہیں پتہ جے؟ آکھو سبحان اللہ۔ علی دا نا ہے تو سبحان اللہ نہیں آکھنا؟ تو بولو علی والو ہو کہ نہیں؟ بولو ہم سب علی کے ماننے والے۔ یار ہم ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام نے علی کو چھوڑا تھا تبوک کے موقع پر، اور منافقوں نے کہا بس شیر خدا بنیا پھردا ہے، تے نبی علیہ السلام نے کتھے چھوڑیا؟ بچیاں تے عورتاں واسطے، علی تو نے یہاں رہنا ہے۔ اور حضرت علی پیچھے پہنچے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے آپ ساتھ لے جائیے نا، تاکہ میں اپنی بہادری کے جوہر اس جنگ کے اندر بھی دکھاؤں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون، علی تیرا میرا معاملہ بالکل اسی طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اور اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنی قوم کے لیے۔ ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔
آج میں بھی تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ آگے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا علی ایک بات یاد رکھنا، موسیٰ طور پہ گئے، ہارون کو پیچھے چھوڑا، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، آج میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن فرق کتنا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ علی تو ہے تو اسی طرح ہی، لیکن میرے بعد نبی اگر یہ نہ کہتے تو شاید اج بھی لوگ آکھ دے جی میں اتھے ہارون نبی تھے علی بھی، یہاں تو پتہ نہیں حضرت علی کو اٹھا کے کہاں لوگ پہنچاتے ہیں۔ آخری بات عرض کروں آپ سے اجازت میں، جس کو ایک رات بستر ملا، اور کون سا بستر بولو؟ بستر ہے، اور خدا کی قسم وہ چٹائی، آج ہم کتنے گرم نرم لحافوں میں سوتے ہیں، اور میرے نبی کا بستر وہ تھا جب آپ لیٹا کرتے تھے تو اس بان کے نشان میرے پیغمبر کے نرم و ملائم وجود پہ پڑ جایا کرتے تھے۔ اتنا نرم اور ملائم جسم نبی علیہ السلام کا، وہ بستر، بات سے بات نکلتی ہے اور موقع محل سے نکل رہی ہے، وہ بستر جس کو میری ماں ام حبیبہ نے بھی ایک دفعہ لگے، آکھو سارے سبحان اللہ، پہنچن والے پہنچ دینے، تسی نہیں پہنچے۔ ابو سفیان آئے، چلیے میں اپنی بیٹی کو بھی ملتا جاؤں، اندر داخل ہوئے نا، بستر رسول بچھا ہوا ہے، ام حبیبہ نے باپ کو آتے دیکھا، بستر کو لپیٹ کے کونے میں رکھا، باپ کہنے لگا اچھا یہ احترام ہے اپنے باپ کا، بجائے اس کے کہ تو مجھے اس بستر پہ بٹھاتی، تو نے بستر ہی لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہماری ماں نے کہا باپ اپنی جگہ پہ ہو، لیکن چونکہ مشرک ہو اور مشرک کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ نبی کے بستر پہ بیٹھ سکے۔ یہ کوئی عام بستر ہے؟ وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو بستر رسول ملا، اور وہ بھی خوش نصیب تھا۔ سرگودا والوں اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا، وہ بھی خوش نصیب تھا جس کو اس رات بستر رسول ملا تھا، اور وہ بھی بڑا خوش نصیب تھا جس کی جھولی میرے پیغمبر کا بستر بن گئی تھی۔ وہ بھی خوش نصیب تھا جس نے گود میں میرے پیغمبر کو ساری رات سلایا تھا۔ ام حبیبہ، یہ ہمارا بنات کا مدرسہ ہے نا، اس کا نام کیا بولو؟ مسجد کون سی ہے؟ تے کھبے پاسے کوئی راہ ملتا ہے کسی نو؟ انجینئروں کی بات کرتے ہیں، انجینئر صاحب دین چڑھ گئے، انجینئر دے ہتھ ہے، ان صحیح انجینئر کر دے گئے۔ دین کا دفاع کرنا، دین کا فہم حاصل کرنا، دین کو سمجھنا، اور انجینئروں کا کام نہیں ہے، ان علماء کرام کا کام ہے جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کا فہم حاصل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے بندے کا تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بولو یار کیا ضرورت ہے اس کو اتنا پروٹوکول دینے کی؟ ام حبیبہ کہو رضی اللہ تعالی، اور اس کا بھائی ہے امیر معاویہ، کہو رضی اللہ تعالی، جس نے اس قرآن کو رقم کیا تھا، لکھا تھا۔ بستر کی بات کر رہا تھا،
ہماری ماں نے بستر لپیٹا، بستر کا تقدس بہت زیادہ ہے، اس بستر پہ یہ ناپاک کیسے بیٹھے، ناپاک کیسے بیٹھے؟ اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نبی کے بستر پہ اللہ کسی ناپاکی کو برداشت، جو بھی آئی ہے پاکیزہ آئی ہے، پاکیزہ آئی ہے۔ جسے ایک رات کے لیے بستر ملا، وہ بھی بڑا مقدس ہے، نام اس کا علی ہے، بولو رضی اللہ تعالی۔ میں خود کو تشنا سمجھوں گا اگر حضرت علی کا تھوڑا سا ذکر نہ کروں، تاکہ لوگ علی کو ہم مانتے ہیں، بولو مانتے ہو؟ علی نے بچپن میں اسلام قبول کیا، اگرچہ پنڈلیاں کمزور ہیں، جسم کمزور ہے، علی نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ دفاع کیا، ختم نبوت کا دفاع کیا، بولو کیا کہ کوئی نہ؟ جملہ بولوں ایک، کہو گے سبحان اللہ؟ علی وہ جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے اور ختم نبوت کا دفاع کیا تھا، وہی علی ہے جس نے صدیق کے ساتھ مل کے ختم نبوت کا دفاع کیا تھا۔ یہ وہ علی ہے جو ابو بکر کا وزیر اور مشیر ہے، علی وہ ہے جو بہادر ہے، بولو خود بھی بہادر ہے اور اس کے اولاد بھی کیا ہے، بولو ہے بہادر کہ نہیں؟ وہ کسی کو کھاتے میں نہیں رکھتے، کسی کو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر ہیں، نڈر ہے، شجاع ہے، بے باک ہے، خطیب ہے، حافظ ہے، قاری قرآن ہے، عامل سنت ہے۔ حضرت علی قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، سنتے ہو؟ چیف جسٹس ہے۔ لولا علی لہلک عمر، ان کی مدح سرائی کیا کرتے تھے ابو بکر و صدیق۔ علی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ان کا تعلق نہیں ہے، اور بڑا تعلق ہے۔ فاطمہ کا جنازہ آیا تھا تو علی نے کہا تھا، ابو بکر تم نمازوں میں بھی ہمارے امام ہو اور فاطمہ کے بھی جنازے کے آپ امام ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ علی وہ ہے۔ فاطمہ کی نسبت ہوئی، آپ نے میں جاؤ زرہ بیچ کے آؤ، اور عثمان نے وہ زرہ خریدی تھی، یہ تو مانتے ہو؟ واپس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گواہ کون ہوئیں گے؟ کن کو بلوایا تھا نبی علیہ السلام نے؟ گواہ تو بغیر نکاح ہوتا ہے؟ اور بولو نکاح کون، نکاح کے گواہ کون بنے؟ جا کتابوں میں دیکھ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گواہ ابو بکر و عمر بنے، جا اپنی کتابیں جا کے کھنگال۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اتھے راتا نے، بولو اتھے شامہ نے، اور الحمدللہ ہمارے دن بھی روشن ہیں اور ہماری راتیں بھی روشن ہیں، ہمارے پیغمبر کی امت بھی بیضا ہے، چمکدار ہے، روشن ہے۔ علی بہادر ہے، بدر و احد کا ہیرو ہے، خیبر میں درے خیبر کو اکھاڑنے والا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا ہے، اور حضرت علی بڑے مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ حضرت علی کی اگر کوئی گستاخی کرے، اے صاحب ایمان بولو، مانو گے صحیح ایمان والا؟ علی کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں، بول علی کے پاؤں کی دھول ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے،
اور اس سے بھی آگے بات کروں، ہمارا ایمان علی کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن وپار دی گل کر، یک طرفہ ٹریفک نہ چلا، دونوں طرف دیکھ کے چل، ایک طرف ابو بکر ہے تو دوسری طرف علی ہے، ادھر عمر ہے ادھر علی ہے، ادھر حسن ہے ادھر عثمان ہے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جس کو ایک رات کے لیے بستر ملا وہ بھی بڑا محترم اور مقدس ہے، اور جس کو سالوں سال بستر رسول ملا امی عائشہ، وہ بھی بڑی فضیلت اور مقام و مرتبے والی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کردار سب سے پہلی چیز ہے۔ نبی جھوٹا بولو، نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ نے رسالت کیا کہا تھا؟ مجھے رسول مان لو، مجھے نبی مان لو۔ مکے والو میں دعویٰ کر رہا ہوں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سب سے پہلے مجھے تمہارا سرٹیفکیٹ چاہیے، مجھے تم نے سچا پایا یا۔ اور مرزائیوں، اس کی ساری کتابیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں، گند سے بھری پڑی ہیں۔ خدا را تمہاری تعلیم کہاں گئی؟ اللہ کرے اللہ تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے آئے۔ دعا ہے اللہ